بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے مفردات کو پڑھا تھا۔ مفردات یعنی ہم نے مفرد ہر چیز کو پڑھا تھا، جیسا کہ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اب اس کا معنی دو تو نہیں ہو سکتا، یعنی دو کتاب تو نہیں ہو سکتا، صرف ایک ہی کتاب ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم کہیں یہ دو کتاب ہیں، مثلا ھذا کتاب و ھذا کتاب۔ اب ان دونوں کو ہم کس طرح ملا کر یعنی ایک جملہ بنا سکتے ہیں؟ دونوں کو یکجا کر لیں، کس طرح کریں گے؟ تو ہمیں اس والے اسم کو یعنی اسم اشارہ، جس کو ہم نے پڑھا تھا اور کافی دروس میں پڑھا ہے، پچھلے ہمارے اسباق دیکھیں، اس میں آپ سمجھ جائیں گے کہ ھذا کا ترجمہ کیا تھا ہم نے یہ سے، لیکن سامنے والی چیز بھی اکیلی ہے، مفرد ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں یہ دو کتاب ہیں، یہ دو کتاب ہیں، تو یہاں پر ہمیں ھذا کو بھی تثنیہ یعنی جس سے مراد دو لیا جائے، تاکہ ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ دو ہیں۔ مثال کے طور پر ھذانی کتابانی، ٹھیک ہے، ہم نے صرف کس کا اضافہ کیا ہے یہاں پر؟ نون کا، یہاں پر الف اور نون کا۔ الف اور نون یہ تثنیہ کی علامت ہوا کرتی ہے۔ ہم اس درس کو بآسانی اس طرح سمجھ سکتے ہیں، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، وھذا کتاب، اور یہ بھی کتاب ہے۔ اب ان دونوں کو ہم جمع کریں تو اس کا ایک جملہ اس طرح بنائیں گے، ھذانی کتابانی، ٹھیک ہے، نہایت ہی آسان ہم اس کو بنائیں گے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں، آپ بنائیں گے ھذا قلم، یہ قلم ہے، وھذا قلم، یہ قلم ہے۔ اب آپ جملہ بنا کے دکھائیں، دونوں کو کس طرح کریں گے؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ یہاں پر قلم بھی مذکر ہے، یہاں پر قلم مذکر ہے، تو ھذا مذکر ہی ہے، یہ دونوں بھی مذکر ہیں، بس دونوں کو آپ نے تثنیہ کرنا ہے، یعنی دو کرنا ہے، وہ ہے ھذانی۔ اور قلمانی کو کس طرح؟ قلم کو کیا کرنا ہے؟ الف نون آخر میں لگا دیں، قلمانی، ھذانی قلمانی۔ تو یہ تو ہو گئی مثال مذکر کی، یعنی جب یہاں پر کتابانی مذکر ہے، ھذا کتاب وھذا کتاب، ھذانی کتابانی، ھذا قلم وھذا قلم، ھذانی قلمانی۔ اب ایک اور چیز سیکھ لیں، اب ہم تثنیہ مؤنث بنائیں گے، یعنی مفرد میں تو ہمیں یہ پہلے سے یاد ہے، ھذہ کراست، یہ کاپی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم کہیں وھذہ کراست، یہ کاپی ہے۔ تو یہاں پر اب ہم کس طرح دونوں کو اگر ملائیں اور دونوں کا ایک جملہ بنانا چاہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے یہ جو مفرد مؤنث کے لیے جو اس میں اشارہ آتا ہے اسی کو تثنیہ بنا دیں، لیکن اس کا تثنیہ اس طرح ہے، ھاتانی، ھذانی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ھذانی تو مذکر کے لیے آتا ہے، ھذانی کتابانی۔ اب مؤنث کے لیے آتا ہے ھاتانی کراستانی۔ کتنا آسان ہے۔ اب آپ کوئی مؤنث اسم بتائیں تاکہ ہم اس کی بھی مثال بنا سکیں۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ھذہ نظارۃ، یہ عینک ہے، عینک یعنی چشمہ۔ ھذہ نظارۃ،
وہذہ نظارۃ، یہ چشمہ ہے اور یہ چشمہ ہے، دونوں کو ملائیں گے کس طرح پڑھیں گے؟ ہاتانی نظارتانی، یہ دونوں چشمے ہیں۔ تو ہم نے کتنا آسانی سے سیکھا کہ مفرد میں تو ھذا آتا ہے مذکر کے لیے، ھذہ آتا ہے مؤنث کے لیے، اب تثنیہ میں آتا ہے ھذانی اور مؤنث کے لیے آتا ہے ھاتانی، سیکھ گئے نا اس کو؟ اب ہم اس کو سوالیہ بنا دیں، تو سوالیہ کس طرح بنائیں گے؟ آپ شروع میں ما لگا دیں یا من لگا دیں۔ دیکھو ما ھذانی، یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ جواب آپ کو آتا ہے کیا ہے؟ ھذانی کتابانی، کتنا آسان ہے، ھذانی کتابانی۔ اب آپ کسی انسان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں من ھذانی، یہ دونوں کون ہے؟ کیوں؟ ما اور من کا فرق ہم نے پہلے بھی بتایا تھا۔ من ھذانی، یہ دونوں کون ہے؟ آپ کہیں ھذانی محمد و احمد، یہ دونوں محمد اور احمد ہیں۔ اچھا، اب مؤنث کا بنانا چاہیں وہ بھی اسی طرح، ما ھاتانی، پہلے تو ہم نے سیکھا تھا نا ما ھذہ، ما ھذا، ما ھذہ، اب تثنیہ سیکھ رہے ہیں ما ھاتانی، اور اسی طرح من ھاتانی۔ دیکھیے یہ میں ایک ایک مثال آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن آپ نے ان کی 5 مثالیں بنانی ہے، لکھنی ہے کاپی میں، تاکہ آپ حضرات کو یاد ہو سکے اور بآسانی آپ اس کو سیکھ سکیں۔ اب دیکھو یہ ھذانی ہم نے سیکھ لیا، اس کے بارے میں اس کے بعد ایک جمع کا بھی آنا ہے، یعنی جب چیزیں جمع ہوں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہوں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں اور یہ سب کون ہیں، تو پھر سب یعنی جمع۔ اب ہم نے مفرد کا سیکھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ایک چیز۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ایک بندہ۔ ما ھذانی، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ من ھذانی، یہ دونوں چیزیں، یہ دو کون ہیں؟ تو ہم نے یہ بتا دیا۔ اب ما ھاتانی، آپ کہیں ھاتانی کراستانی، نظارتانی، ثلاثتانی، دونوں جاڑن ہیں۔ سبورتانی، دونوں جو ہے نا بورڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ ثلاثتانی، یہ سین ہو گئے یہاں پہ۔ تو اسی طرح من ھاتانی، یہ دونوں کون لڑکیاں ہیں؟ کون ہیں؟ تو آپ کہیں ھاتانی فاطمۃ و زینب، یہ فاطمہ اور زینب ہے۔ تو اسی طرح ہم ان جملوں کو ضرور سیکھیں اور خوب اس کی پریکٹس کریں۔ آئیے کتاب کی طرف، انہی مثالوں کو دوبارہ دہراتے ہیں وہاں پر بھی، تاکہ ہمیں ہمارا سبق یاد ہو جائے۔ یہاں پر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے اور بآواز بلند پڑھیں گے۔ الدرس العاشر، الدرس العاشر کتاب میں یہ 10واں سبق ہے۔ ھذا، یہ ایک چیز، ھذانی، یہ دو چیزیں۔ اب اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، وھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اب ان دونوں کو جمع کیا گیا، ھذانی کتابانی، یہ دو کتاب ہیں۔ یہاں الف نون کا اضافہ کیا تثنیہ کے لیے، یعنی ایک چیز کو دو بنانے کے لیے الف کا اضافہ اور نون کا اضافہ کیا گیا۔ ھذانی میں بھی الف نون کا اضافہ ہے۔ ھذا قلم وھذا قلم، ھذانی قلمانی، یہ دو قلم ہیں۔ ھذا تلمیذ وھذا تلمیذ، ھذانی تلمیذانی، یہ دونوں شاگرد ہیں۔ اب اس پر ہم نے سوالیہ حرف داخل کیا۔ ما ھذانی، یہ دونوں کیا ہیں؟ ما ھذانی، یہ دونوں کیا ہیں؟ ھذانی کتابانی، یہ دو کتاب ہیں۔ ما ھذانی، یہ دونوں کیا ہیں؟ ھذانی قلمانی، یہ دو قلم ہیں۔ اب یہاں پر آگے دیکھیں تو یہاں پر من کا استعمال ہوا ہے۔ ہم نے کہا تھا کیونکہ وہ انسان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ ھذانی تلمیذانی، یہ دونوں شاگرد ہیں۔ ابھی مؤنث کی باری ہے، ھذہ ھاتانی، یعنی کسی ایک چیز کی طرف جو مؤنث ہو اشارہ کرتے وقت ھذہ کا استعمال ہوتا ہے،
ورنہ تو تثنیہ کے لیے ہاتانی، ہاذانی اور ہاتانی میں فرق ضرور سمجھیے گا۔ اب دیکھیں، ہذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے، وہذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے، ہاتانی ساعتانی آپ بھی پڑھیے، ہاتانی ساعتانی یہ دونوں گھڑیاں ہیں، ہذہ کراست وہذہ کراست دونوں کو جمع کیا تو کیا بنا؟ ہاتانی کراستانی یہ دونوں کاپیاں ہیں۔ اب دیکھو، ہذہ طالبۃ وہذہ طالبۃ ہاتانی طالبتانی سب کے لیے ہاتانی 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 برابر ہے۔ یہاں پر ہم نے سوال سیکھنا ہے، ما ہاتانی ہاتانی ساعتانی یہ دونوں گھڑیاں ہیں۔ من ہاتانی، اب من لگا دیا تو سوال سے سمجھ آتا ہے کہ کسی دو انسانوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ ہاتانی طالبتانی یہ دونوں طالبہ ہیں۔ ما ہاذانی یہ دونوں کیا ہے؟ ہاذانی کتاب و قلم۔ من ہاذانی یہ دونوں کون ہے؟ ہاذانی خالد و محمود۔ ما ہاتانی یہ دونوں کیا چیز ہیں؟ ہاتانی ساعۃ و کراست یہ گھڑی اور کاپی ہے۔ من ہاتانی یہ دونوں کون ہیں؟ ہاتانی فاطمۃ و زینب۔ تو ضرور اس کی پریکٹس کیجئے گا، ورنہ یہ ہم سے بھول جائیں گے۔ ایک ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد ہم سے یہ تمام جو قواعد ہیں عربی گرامر کے وہ بھول سکتے ہیں۔ اسی لیے روزانہ ہم تکلم کریں، بول چال کریں، باتیں کریں، شروع سے دوبارہ ہم اس لیکچرز کو سنیں تاکہ ہمیں دوبارہ سے شروع والے جو الفاظ ہیں، ابتدائی گرامر ہے، وہ ہمیں ضرور آ جائے تاکہ آئندہ ہمیں آگے چلنا ہمارے لیے آسان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔